ہمارے ساتھ فاروق نعمت اللہ صاحب جو سابق ٹاؤن ناظم ہیں گلبرگ کے، وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فیڈرل ایریا ریسیڈنس فورم کے سیکرٹری ہیں، اور محترمہ شبانہ خان صاحب جو ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو کافی عرصے سے اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے نہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا نہ کچھ کیا، اور جس ذریعے سے پریشر بنانا تھا بات پہنچانی تھی وہ بات پہنچاتے رہے. تو میں فاروق نعمت اللہ بھائی سے درخواست کروں گا اپنی گفتگو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ پریس کلب کا فورم مل رہا ہے ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، جس سے ہم قریب ایریا کے رہائشی اب ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں. ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پار اور پار والی سچویشن جو ہو گئی. دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی روایتی پریس کانفرنس نہیں ہے. ابھی میرا تعلق کرایا گیا کہ ایک جماعت کی ذمہ داری ہے میری، لیکن یہ کسی روایتی جماعت کی پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں جماعت کی قیادت گفتگو کرے اور اس کے کارکن پیچھے ہاتھ باندھ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہوں، اور اگلے دن چینل پر اور اخبار کے اندر پریس کانفرنس کرنے والے کی بہت اچھی سی کوریج آ جائے اور ہمارا کام جو ہے ہو جائے. تو یہ پریس کانفرنس یہاں اس لیے منعقد نہیں کی گئی ہے. یہ ہے قریب ایریا کے رہائشیوں کا ایک ایسا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے ایک محفل جس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، اور یہ تعاون آپ ہمیں دیں گے. آپ کا تعاون ملے گا تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کے برابر میں بننے والا جو گھر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر کی خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے، یا میرے اسٹیٹس سمبل کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ گھر جو ہے وہاں پہ گرا دیا جائے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کراچی کے اندر ایک نظام ہے، ادارے ہیں جن کا کام اس شہر کے اندر ہونے والی تعمیرات کو ان بائی لاس کے مطابق رکھنا ہے، ان بائی لاس کو فالو کرنا ہے جس کے مطابق یہاں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت جو ہے وہ بنی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں اس تیزی کے ساتھ بائی لاس کی وائلیشن کر ایک ایسا پورشن کا جنگل کھڑا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کل تک مجھے پانی کی تکلیف نہیں تھی، لیکن آج مجھے پانی کی تکلیف ہے. مجھے سیوریج کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے سیوریج کا مسئلہ ہے. مجھے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں تھا، آج مجھے مسئلہ ہے. SSGC کا مسئلہ نہیں تھا، آج مجھے مسئلہ ہے. آج میں اپنی موٹر سائیکل بھی اپنی گلی کے اندر نہیں کھڑی کر سکتا، کیونکہ آنے اور جانے کا کوئی راستہ موٹر سائیکل اور سائیکل کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں بچا ہے. ہم اس شہر کے رہنے والے وہ شہری ہیں جو قانون کی پابندی کرتے ہیں، لا کو فالو کرتے ہیں، اور ہماری شکایت اور شکوے بھی ہماری روایات کے مطابق اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا اس ادب اور آداب کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھے. وہ چاہے پروفیسر وقور صاحب تھے، وہ اخلاق صاحب تھے، وہ شاہباز نورانی تھے، اسی طرح کے اور بہت سارے ایسے بزرگ حکیم صحیح تھے جو چیز ہم نے ان سے سیکھی. اب اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں ادب و آداب کی، اس زبان کو شاید ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے ہماری اس بات کو کوئی ویلیو نہ دینے کی ایک روش جو ہے وہ اختیار کر لی گئی ہے. یہ غنی یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کو اپنے درمیان لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم سب مختلف پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتے ہیں، مختلف نظریات سے، مسلک اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزرنے کے بعد آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ارسپیکٹو آف اینی ایفیلیشن ہم اب اپنے فیڈرل ایریا کی دوبارہ سے ریوائول کے لیے یکساں ہیں. اور ہمارا اب صرف ایک کاز ہے کہ ہمیں اپنے فیڈرل ایریا کو ریوائو کرنا ہے، اور اپنے فیڈرل ایریا میں
پلنے والے ہر ناسور کا اب علاج کرنا. وہ علاج یقیناً ان ادب اور آداب اور لمٹس کے مطابق ہوگا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اور اللہ کا ہمیں بہت شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے اس محلوں میں اب غنی اور ان کی ٹیم جیسے ایسے نوجوانوں نے ایک جذبے کے ساتھ اپنا کام شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد ہم بھی اپنے اندر ایک توانائی جو محسوس کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بچیاں سامنے بیٹھی ہیں, بہن ہماری سامنے بیٹھی ہیں, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ پریس کانفرنس ہو کے اور کوریج لے کے ختم ہو جانے والا کام نہیں ہے, بلکہ یہ بات نہیں ہے. ہم اپنے فیڈرل ایریا کو جو بلڈنگ بائی لاز ہے اس کے مطابق تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تعمیر کروانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ابھی ہمارے غنی نے جب اس کام کو شروع کیا تو عجیب نظام ہے یہاں کا کہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او صاحب انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بلڈر آئے تھے اور آپ کے خلاف بھتہ لینے کی شکایت کر کے گئے, دیکھیے آپ بلڈر سے نہ الجھیں, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, وہ آپ کو پریشان کریں گے اور دیکھیے پھر ہمیں مجبوراً آپ کی ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی انٹینشن کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا ہے اور یہ بھی کچھ لے دے کر جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے اس قسم کے کسی بھی پریشر کو قبول نہیں کیا, اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, اس کا مقابلہ کیا اور وہ کام اور وہ شعور جو چند نوجوانوں سے شروع ہوا تھا اب فیڈرل ایریا کے بلاک 15, بلاک 14, بلاک 8, بلاک 9, بلاک 2, بلاک 4, 5, 6, 17 تقریباً ہر بلاک میں یہ شعور الحمدللہ پہنچ گیا ہے. ہماری بس آپ سے صرف ایک گزارش ہے, دیکھیے آپ ساتھی جو یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے, فاروق نعمت اللہ صاحب, ثانی صاحب, محترمہ شبانہ صاحبہ, زبیر صاحب, غنی صاحب اور فیڈرل ایریا کے معززین, السلام علیکم. یہاں فاروق بھائی نے بات کہہ کے کلیئر کر دی کہ یہ روایتی پریس کانفرنس نہیں ہے. ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم بڑے آسمان کے ستائے ہوئے لوگ, 40 برس 45 برس سے ہم یہ صدمے سہ رہے ہیں. پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی اس شہر کو, اور آج جو آپ جمع ہوئے ہیں فیڈرل ایریا کے لیے, یہ کراچی کا ایک بہترین علاقہ ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے زمانہ طالب علمی میں جب 20 نمبر سے پوائنٹ چلتا تھا این ای ڈی کا یا ڈی ایم سی کا یا کراچی یونیورسٹی کا, تو وہ گلبرگ تک آتے آتے بھر جاتا. ہم پتہ نہیں کہاں ہو گئے. اس کے بعد آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے وہ اس پہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میری 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے افسران سے بھی تمام. بھائی جب ایک کمیٹی بنا لیتے ہو, ایک کام کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہو, تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ آپ جو ہے اس کام سے بیک آؤٹ کرتے ہو. میں قطعی کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا, کوئی مجرم نہیں, یہ سب مجرم جو ہیں یہ حکومت کے افسران. یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو کافی عرصے سے اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے, نہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا نہ کچھ کیا, اور جس ذریعے سے پریشر بنانا تھا بات پہنچانی تھی وہ بات پہنچاتے رہے. اور میں فاروق نعمت اللہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ اپنی گفتگو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شروع کے پریس کلب کا فورم مل رہا ہے ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, جس سے ہم فیڈرل ایریا کے رہائشی اب ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں. ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پار اور پار والی سچویشن جو ہو گئی. دیکھیے میں سب سے پہلے واضح کر دوں کہ یہ کوئی روایتی پریس کانفرنس نہیں ہے. ابھی میرا تعلق کرایا گیا کہ ایک جماعت کی ذمہ داری ہے میری, لیکن یہ کسی روایتی جماعت کی پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں جماعت کی قیادت گفتگو کرے اور اس کے کارکن پیچھے ہاتھ باندھ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہوں اور اگلے دن چینل پر اور اخبار کے اندر پریس کانفرنس کرنے والے کی بہت اچھی سی کوریج آ جائے اور ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ پریس کانفرنس یہاں اس لیے منعقد نہیں کی گئی. یہ ہے فیڈرل ایریا کے رہائشیوں کا
ایک ایسا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے ایک محفل جس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، اور یہ تعاون آپ ہمیں دیں گے۔ آپ کا تعاون ملے گا تو انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کے برابر میں بننے والا جو گھر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر کی خوبصورتی میں کمی آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے، یا میرے اسٹیٹس سمبل کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ گھر جو ہے وہاں پہ گرا دیا جائے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر کراچی کے اندر ایک نظام ہے، ادارے ہیں جن کا کام اس شہر کے اندر ہونے والی تعمیرات کو ان بائی لاز کے مطابق رکھنا ہے، ان بائی لاز کو فالو کرنا ہے جس کے مطابق یہاں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت جو ہے وہ بنی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں اس تیزی کے ساتھ بائی لاز کی وائلیشن کر ایک ایسا پورشن کا جنگل کھڑا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کل تک مجھے پانی کی تکلیف نہیں تھی، لیکن آج مجھے پانی کی تکلیف ہے۔ مجھے سیوریج کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے سیوریج کا مسئلہ ہے۔ مجھے الیکٹرک کا مسئلہ نہیں تھا، آج مجھے مسئلہ ہے۔ SSGC کا مسئلہ نہیں تھا، آج مجھے مسئلہ ہے۔ آج میں اپنی موٹر سائیکل بھی اپنی گلی کے اندر نہیں کھڑی کر سکتا، کیونکہ آنے اور جانے کا کوئی راستہ موٹر سائیکل اور سائیکل کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں بچا ہے۔ ہم اس شہر کے رہنے والے وہ شہری ہیں جو قانون کی پابندی کرتے ہیں، لا کو فالو کرتے ہیں، اور ہماری شکایت اور شکوے بھی ہماری روایات کے مطابق اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا اس ادب اور آداب کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھے۔ وہ چاہے پروفیسر وقور صاحب تھے، وہ اخلاق صاحب تھے، مشاہبہ نورانی تھے، اسی طرح کے اور بہت سارے ایسے بزرگ، حکیم سعید تھے، جو چیز ہم نے ان سے سیکھی۔ اب اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں ادب و آداب کی، اس زبان کو شاید ہماری کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور اسی لیے ہماری اس بات کو کوئی ویلیو نہ دینے کی ایک روش جو ہے وہ اختیار کر لی گئی ہے۔ یہ غنی یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کو اپنے درمیان لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم سب مختلف پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتے ہیں، مختلف نظریات سے، مسلک اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزرنے کے بعد آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ irrespective of any affiliation ہم اب اپنے فیڈرل ایریا کی دوبارہ سے ریوائول کے لیے یکساں ہیں، اور ہمارا اب صرف ایک کاز ہے کہ ہمیں اپنے فیڈرل ایریا کو ریوائو کرنا ہے، اور اپنے فیڈرل ایریا میں پلنے والے ہر ناسور کا اب علاج کرنا ہے۔ وہ علاج یقیناً ان ادب اور آداب اور لیمٹس کے مطابق ہوگا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اللہ کا ہمیں بہت شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے اس محلوں میں اب غنی اور ان کی ٹیم جیسے ایسے نوجوانوں نے ایک جذبے کے ساتھ اپنا کام شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد ہم بھی اپنے اندر ایک توانائی جو محسوس کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچیاں سامنے بیٹھی ہیں، بہنیں ہماری سامنے بیٹھی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس ہو کے اور کوریج لے کے ختم ہو جانے والا کام نہیں ہے۔